السلام علیکم۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ ہر 15 دن بعد پچھلے 15 دن کے دوران تیل کی قیمت کا اوسط نکالا جاتا ہے۔ اس اوسط پر پیٹرولیم لیوی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم، تیل بیچنے والی کمپنیوں کا منافع، پیٹرول پمپ والوں کا منافع اور تیل کی نقل و حمل پر اٹھنے والے اخراجات شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ان سب مدات کا حاصل جمع وہ عدد ہے جو ہم پیٹرول پمپ پر فی لیٹر قیمت کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ یہ قیمت اگلے 15 دن برقرار رہتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے 16 مارچ 2025 کو پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے، ڈیزل میں 8 روپے اور مٹی کے تیل میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی ہونا تھی۔ اس کی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی تھی۔ کمی کا یہ سلسلہ اگلے 15 دن بھی جاری رہا، اس لیے 31 مارچ سے تیل کی قیمتوں میں 13 روپے فی لیٹر تک مزید کمی ہونا چاہیے تھی۔ اسی طرح 1 اپریل سے 15 اپریل تک کے 15 دنوں میں عالمی منڈی مزید گری اور 16 اپریل کو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں مزید 8.5 روپے کم ہونا تھے۔ یوں مجموعی طور پر پچھلے 1.5 مہینے میں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 35 روپے فی لیٹر تک کمی ہونا چاہیے تھی۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 47 کے زور پر وجود میں لائی گئی حکومت نے خالصتاً اپنی مرضی کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی، بلکہ 3 اپریل کو یہی پیسے بجلی والوں کو دیے اور بجلی کی قیمت 7.5 روپے فی یونٹ تک کم کر دی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جس تقریب سے وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں بجلی کے وزیر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کو شاباش دی کہ ان کی بے مثال محنت سے بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ میرے آپ کے پیٹرول کے پیسے تھے جو ہماری ایک جیب سے نکال کر ان میں سے کچھ ہماری دوسری جیب میں ہی ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد پورے ملک میں کر دکھایا کے اشتہار چلے اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیرو بن گئے۔ 15 اپریل کو دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونا تھی، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی سڑک کی تعمیر و مرمت کے نام پر پیٹرول میں بچت کے پیسے حکومت نے اپنے خزانے میں ڈال لیے ہیں۔ اس کے لیے اس اسمبلی سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا گیا جو تابع فرمان ہونے میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے رات رات بھر مسودے کا انتظار کرتی ہے، چون و چرا پس و پیش اس کے خمیر میں ہی نہیں۔ ایسی اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم نے رات میں ایک آرڈیننس جاری کرا کے قانون بدل دیا اور لیوی پر 70 روپے کی حد ختم کر کے اسے لامتناہی کر دیا۔ گویا اب قیمت میں جو بھی کمی ہوگی حکومت لیوی میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 47 کے نتائج کے مطابق وجود میں لائی گئی اس حکومت کا مقابلہ عمران خان کی حکومت سے کیجیے۔ انہوں نے 2022 میں تیل کی قیمت نہ صرف کم کی بلکہ 10 روپے فی لیٹر کی سبسڈی بھی دی۔ اس کے بعد ان کی حکومت گرا دی گئی تو یہی گروہ سیاست کاراں جو اس وقت حکومت میں ہے اگلے کئی مہینے چلاتا رہا کہ عمران خان نے ملک تباہ کر دیا۔ وہ سبسڈی واپس لے لی گئی اور بات آگے چل نکلی۔ اس کے بعد پیٹرول پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس کا حساب یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے کی قیمتوں پر دیکھیں تو حکومت تقریباً 85 روپے ٹیکس لے رہی تھی۔ 15 اپریل 2025 کو پیٹرول کی قیمت میں جو 8 روپے 50 پیسے کمی ہونا تھی اسے حکومت نے لیوی میں شامل کر کے تقریباً 78 روپے کر دیا۔ یوں مجموعی طور پر ٹیکس آج 92 روپے ہو گیا ہے۔ یعنی وہ رقم جو میری آپ کی جیب میں جانی تھی وہ حکومت نے خود ہی وصول کر لی۔ یہ رقم کتنی ہے؟ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ لیٹر ایندھن روزانہ استعمال ہوتا ہے۔ 8 روپے 50 پیسے کا لیوی میں اضافہ لگ بھگ 50 کروڑ روپے روزانہ بنتا ہے۔ محض یاد دلانے کے لیے عرض ہے کہ 2001 سے پہلے پیٹرول کی قیمت بجٹ کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ پیٹرول مہنگا یا سستا کرنے کے لیے اسمبلی میں جانا پڑتا تھا، پھر بجٹ سے پیٹرول کی قیمت نکال دی گئی اور عوام عالمی منڈی کا اتار چڑھاؤ خود برداشت کرنے لگے۔ یعنی مہنگا ہوا تو میں نے پیسے زیادہ دیے اور سستا ہوا تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہوا۔ البتہ حکومت پیٹرول پر لگے ٹیکس مسلسل وصول کرتی رہی۔
اب یکے بعد دیگرے یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اپنے ٹیکس تو وصول کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی ہمیں نہیں ہونے دیا۔ سادہ لفظوں میں دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا مگر پاکستان میں بدستور مہنگا ہے۔ اب اس پر کوئی داد رسی کے لیے عدالت بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے کسی منصوبہ بندی کے تحت اداروں کو مفلوج کر دیا ہے۔ حکومت جو ریاست کے وعدوں کی رکھوالی کرتی ہے، خود ہی ان وعدوں کو توڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ عدالت سے شروع ہوا جب مئی 2023 میں پنجاب میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد دستور میں ترمیم کے ذریعے عدالت کو خانقاہ میں بدل دیا گیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ ہائی کورٹ کے ججوں کو تحکمانہ انداز میں برسر میڈیا فرماتے ہیں کہ جس نے کام نہیں کرنا وہ گھر چلا جائے۔ یہ بیان آخری کیل تھا جو عدل و انصاف کے تابوت میں ٹھونک دیا گیا اور کسی نے آہ تک نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیجئے، اس کی مہربانیوں سے ہی موجودہ حکومت کا جنم ممکن ہوا ہے۔ اس ادارے کی کرم گستری کا جو تجربہ تحریک انصاف کو ہوا ہے وہ اپنی جگہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ سمیت بعض اراکین کی مدت عہدہ اختتام کو پہنچ چکی ہے، لیکن دور دور تک نئے لوگوں کے انتخاب کا امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ ظاہر ہے مستقل سربراہ کی موجودگی میں ادارے کی کارکردگی اور فیصلوں کا معیار متاثر ہوں گے۔ یوں یہ ادارہ جو پہلے ہی دستوری اداروں میں کمزور ترین تھا، اب مزید کمزور ہو جائے گا۔ دستوری اداروں کے علاوہ ملک کے دیگر محکمے یعنی پولیس، ٹیکس، مال وغیرہ بھی سیاسی طور پر استعمال ہونے کے بعد اپنی بچی کھچی ساکھ بھی کھو بیٹھے ہیں۔ چند روز پہلے کسی مجلس میں ایک سینئر پولیس افسر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے یوں ہی پوچھا کہ آج کل پولیس تحریک انصاف کو پکڑ رہی ہے یا نہیں؟ سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، دیکھیے جی، پولیس حکومت کی بات مانتی ہے۔ آج ہم تحریک انصاف کو پکڑ رہے ہیں تو کل مسلم لیگ نون کو پکڑ رہے ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یعنی پولیس کے سینئر افسر بھی سیاسی گرفتاریوں کو اپنی فرض شناسی کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ قصور کے فارم ہاؤس میں چھاپے کی ویڈیو بنانے والے پولیس اہلکاروں کے بارے میں کسی افسر سے پوچھا تو فرمایا، اگر ہم کچھ کریں یا نہ کریں آپ لوگوں نے تو بدنام کرنا ہی ہے۔ گویا چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اس بگاڑ کی وجہ صاف ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پولیس کو جس بے رحمی سے حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ پولیس اہلکار قانون قاعدے سے زیادہ احکامات کی تعمیل میں سرگرم ہو جائے۔ جب قانون ایک بار نظر انداز ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے، لا قانونیت ہی قانون بن جاتی ہے۔ جمہوری نظام میں انتظامیہ قانون کے تابع رہ کر کام کرتی ہے۔ منتخب اسمبلیاں اور عدالتیں انتظامیہ کی بے پناہ طاقت کو قانون کی حدود میں رکھتے ہیں۔ شہباز شریف انتظامیہ نے ان اداروں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ یہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ حکومت نے دن دہاڑے پیٹرول کی قیمتیں بغیر کسی جواز کے کم نہ کر کے منظور شدہ بجٹ سے باہر نکل کر پیٹرول پر لیوی کی شکل میں ٹیکس وصولی شروع کر دی ہے۔ اربوں روپے کی رقم جو عوام کی جیبوں میں جانا چاہیے تھی، اب حکومتی اخراجات کے لیے چلی جائے گی۔ کوئی ادارہ، کوئی قانون اس حکومت کے راستے میں نہیں آئے گا۔ اس حکومت کو عوام کی یوں بھی پرواہ نہیں کہ اس کا بھروسہ ہی الیکشن کمیشن پر ہے اور عوام کا خدا پر۔ شکریہ۔